اسلام میں دو عظیم معجزے ہیں۔ یہی دو عظیم معجزے رسالت کے دو گواہ بھی ہیں۔ یہی دو عظیم معجزے ہدایت کے ذریعے بھی ہیں۔ چونکہ یہ دونوں معجزے معجزہ ہی ہیں، اس لیے ان کے باطنی طور پر وحدت ہے، ان کے آپس میں باطنی طور پر وحدت ہے، اور ظاہر میں یہ دونوں معجزے الگ الگ ہیں۔ ان دونوں معجزوں کو رسول نے ثقلین کہا ہے، دو باری چیزیں ہیں۔ جیسے کبھی ہم چیز کی وضاحت کرتے ہوئے بتاتے تھے کہ چیز قرآن میں بہت بڑا لفظ ہے اور بہت بڑے معنی رکھتا ہے، اور اس لیے پیغمبر اکرم نے جو سید الانبیاء تھے، انہوں نے اپنی حیات طیبہ ہی میں اپنے بات امت کے لیے ہدایت کے سرچشمے کے طور پر انہی دو چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ان میں سے ایک گران قدر چیز قرآن ہے، اور دوسری گران قدر شے امام ہے۔ اگر ہوشمندی سے دیکھا جائے تو اس حدیث کی بنیاد قرآن میں موجود ہے، کیونکہ جو حکم قرآن میں نہ ہو، جو چیز قرآن میں نہ ہو، جو ہدایت قرآن میں نہ ہو، اور جو منشا قرآن میں نہ ہو، وہ حدیث میں نہیں ہوتا۔ اور قرآن کا منشا اس آیت میں ہے، میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یہ ایک عالی شان آیت ہے۔ اس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی آیا ہے اور کتاب مبین بھی۔ جب کسی ایک آیت میں ایک ساتھ دو چیزوں کا ذکر ہوتا ہے تو ان دونوں کے درمیان ریلیشن بھی ہوتا ہے، اور وہ ایک طرف سے ایک بھی ہوتی ہیں اور پھر دوسری طرف سے دو بھی ہوتی ہیں، اور یہ ایک فیصلہ کن بات ہوتی ہے کہ وہ دو چیزیں ہیں۔ اگر نور اور کتاب کا ذکر ایک ہی آیت میں ہونے کی بجائے دو مختلف آیتوں میں ہوتا تو لوگ نہیں سمجھتے، شاید نور سے قرآن ہی مراد لیتے اور کہتے کہ کتاب کے دو نام ہیں، ایک نام کتاب ہے اور دوسرا نام نور ہے۔ اس لیے خدا نے ایک ہی آیت میں دونوں کا ایک ساتھ ذکر فرمایا، تو تب کوئی انسان ظاہر میں ان دونوں چیزوں کو الگ نہیں ایک نہیں کر سکتا ہے، جبکہ یہ دو چیزیں ہیں۔ یہی دو چیزیں وہ ہیں جن کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑ جاتا ہوں۔ اور بعض اہم حدیثیں ریپیٹڈ ہوتی ہیں، اس واسطے بعض دفعہ ان کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں، مفہوم ایک ہوتا ہے اور الفاظ الگ الگ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سمجھنا غلط ہوگا کہ رسول نے اس حدیث کو صرف ایک دفعہ فرمایا تھا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس حکم کی اہمیت کی بنا پر مختلف جگہوں میں مختلف اصحاب کے سامنے مختلف لفظوں میں فرمایا تھا۔ اس لیے آج اس حدیث کے الگ الگ الفاظ ہیں، مگر تمام حدیثوں میں اس نوعیت
کی تمام حدیثوں میں یہی مفہوم ہے، دو چیزوں کا ذکر ہے۔ اس حدیث کے حدیث ہونے کے باوجود بھی ایک دانشمند انسان کو سوچنا چاہیے کہ آیا یہ ممکن ہے کہ پیغمبر اکرم نے مستقبل کی ہدایت کے لیے کچھ ہدایت نہ فرمائی ہو، کچھ مشورہ نہ دیا ہو، کوئی چیز نہیں بتائی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے عظیم المرتبت پیغمبر جو خاتم الانبیاء تھے، جو تمام پیغمبروں کے سردار تھے، انہوں نے اپنی امت کے مستقبل کے بارے میں کچھ ضروری ہدایت نہ دی ہو۔ بے شک انہوں نے اپنی 23 سالہ نبوت کے زمانے میں ان تمام اصحاب کو ہدایتوں سے اور علم سے مالا مال فرمایا جو ان کی طرف دیکھتے تھے، لیکن قیامت تک ہونے والے مسلمان بھی اس بات کے حقدار تھے کہ ان کے مستقبل کے لیے بھی رسول کی طرف سے کوئی ہدایت، کوئی حدیث، کوئی ارشاد ہو۔ یقیناً آپ رحمت للعالمین تھے، مسلمانوں کے علاوہ بھی دنیا کے لوگ اگر اسلام لاتے تو ان کے لیے بھی ہدایت کا ذخیرہ موجود تھا، علی الخصوص ان دو چیزوں میں، جو ایک قرآن ہے اور دوسرا امام۔ یقیناً سنت الہی کو بھی دیکھا جائے کہ ماضی میں کیا ہوا تھا، زمانہ نبوت سے پہلے دین کا نظام کیا تھا، یہ کہ ہر زمانے میں ایک مرکز ہوا کرتا تھا ہدایت کا، رسول ہوتا تھا، کوئی نبی ہوتا تھا، اور پھر ان کا کوئی جانشین ہوتا تھا، جانشین البتہ امام ہی ہوتا تھا۔ یعنی زمانہ آدم سے لے کر آن حضرت کے زمانے تک باریکی سے دیکھا جائے، غور سے دیکھا جائے تو ہدایت کا سلسلہ موجود نظر آتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ خدا فرماتا ہے کہ یاد رکھو کہ میری سنت میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ اس کا کیا نتیجہ اخذ کرنا چاہیے؟ یہ کہ خدا کی سنت، جس سنت میں تبدیلی نہیں آتی ہے، اس کا یہ اشارہ ہے کہ ہمیشہ دین میں ہدایت کا مرکز قائم رہتا ہے، چاہے نبی ہو چاہے امام ہو۔ اور ناطق یا رسول ایک بار شریعت لاتا ہے، ہر روز شریعت لانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ شریعت یعنی آسمانی کتاب پورے ایک بڑے دور کے لیے نازل ہوتی ہے اور پھر وہ کافی ہوتی ہے، تو ہر 10 برس میں ایک نئی شریعت آئے تو پھر اس شریعت کی کیا اہمیت ہوگی؟ اتنی جلدی سے شریعت ختم نہیں ہوتی ہے اور اس کی تجدید کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ پورے ایک دور کے لیے ہوتی ہے، اس میں کافی ہدایت ہوتی ہے، پہلے تنزیل کی ہدایت، پھر اس کے بعد اس آسمانی کتاب کے باطن میں بھی بہت ساری ہدایات ہیں۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ کسی بڑی سے بڑی آسمانی کتاب کے ظاہر میں ہدایت ہو اور اس کا باطن بیکار ہو؟ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ظاہر کے مقابلے میں باطنی ہدایت بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ اس لیے آج اس معلوم کو فخر ہے کہ وہ آسمانی کتاب کے باطنی ہدایت سے استفادہ کرتے ہیں، اور یہ ان کے لیے خاص ہے، اس لیے یہ سرفراز ہیں اور کامیاب ہے۔ اور باطنی ہدایت امام کا معجزہ ہوتا ہے کہ آسمان سے کتاب نازل ہوتی ہے، اس کو تنزیل کہتے ہیں، تو یہ تنزیل بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے، تو یہ پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے۔ اور تعویل امام کا معجزہ ہوتا ہے۔ تعویل کو معجزہ اس لیے کہا جائے گا کہ آج دنیا میں جتنے لوگ قرآن کو، رسول کو مانتے ہیں، ان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو تعویل کر سکے۔
تعویل نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے تعویل سے انکار کرتے ہیں۔ انسان کی عادت ہے کہ جو کام وہ نہیں کر سکتا ہے اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی اعتراض پیدا کرتا ہے، کہ انسان جب انکار کرتا ہے تو اس کی یہ عادت ہوتی ہے۔ لہٰذا دو بڑی چیزوں کے ہونے کی میں بات کر رہا تھا، اور دو کی اہمیت آپ جانتے ہیں۔ ہم نے اپنے ریسرچ ورک میں یا اپنی تحقیقی مقالوں میں شروع سے لے کر آخر تک قرآن کی روشنی میں دو کی اہمیت کو بتایا ہے۔ خدا کے بعد جتنی چیزیں ہیں وہ ڈویلٹی یعنی دوئی سے خالی نہیں ہے، چاہے کوئی پیغمبر ہے، کوئی ولی ہے، کوئی عام انسان ہے، تو ہر معنی میں دوئی ہوتی ہے۔ وہ دوئی کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ کوئی اگنے والا دانہ ہے، اس کے اندر بھی دوئی اس طرح سے ہے کہ کسی بیج کو آپ دیکھیں، اس کا تجزیہ کریں تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصے کو نر کا درجہ ہوتا ہے اور دوسرے کو مادہ کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اور اسی بنا پر اس میں سے ایک فرزند کی مثال پر ایک چیز پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے کسی چیز کے اگنے کو دیکھا ہوگا، کسی مغز کو، اخروٹ کو، گری کو، کسی بڑی چیز کو دیکھا ہوگا، اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ان دو حصوں کے درمیان ایک اور اگنے کی چیز ہوتی ہے جو ان دونوں کا نتیجہ ہے۔ جیسے ماں اور باپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اسی طرح نباتات میں، حیوانات میں، انسانوں میں اور ہر چیز میں اس کو قانونی ازواج کہتے ہیں۔ سورہ یاسین سے میں ایک آیت پڑھ کر سناتا ہوں۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ ایک خدا پاک ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں، اس کی کوئی جفت نہیں، اس کی کوئی جوڑو نہیں، اور اس کے سوا نباتات ہیں، انسان ہیں، اور وہ ساری چیزیں جن کو یہ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں۔ سب چیزوں کے جوڑے ہیں، جفت کے بغیر کوئی چیز نہیں۔ یہاں تک کہ بہشت کے جن پھلوں کا قرآن میں ذکر آیا ہے وہ بھی دو دو ہیں، تو علم کی باتیں بھی دو دو ہیں، ہر چیز دو دو ہے۔ کائنات و موجودات کی یہ ڈویلٹی کس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ اس چیز کی طرف کہ دین میں تنہا پیغمبر نہیں ہے، امام بھی ساتھ ہے، کیونکہ خدا کی خدائی میں اگرچہ بہت ساری چیزیں، بلکہ تمام چیزیں دو دو ہیں، لیکن ان میں سب سے اہم چیز کون سی ہے؟ پیغمبر اور امام۔ اس جفت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے باقی تمام کائنات کی چیزوں میں دوئی رکھی گئی، کیونکہ جو اہم چیز ہے، جو سب سے بڑی چیز ہے، وہ سب سے بڑی چیز ہے، اور باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں اسی بڑی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ جس طرح کائنات کی ہر چیز خدا کی ہستی کی دلیل پیش کرتی ہے، علی دانش کے لیے، عقل والوں کے نزدیک، حکمت والوں کے نزدیک، کہ کوئی شے نہیں جو خدا کی ہستی کی شہادت پیش نہیں کرتی ہو۔ بالکل اسی طرح دوسرے درجے پر کوئی چیز نہیں ہے جو پیغمبر اور امام کی ہستی کی دلیل پیش نہیں کرتی ہو۔ اور وہ کون سی ہے دلیل؟ یہی کہ ہر چیز کا جفت میں ہونا خدا کی شہادت نہیں ہے، بلکہ پیغمبر اور امام کی شہادت ہے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ اے علی، میں اور تم
مومنین کے ماں باپ ہیں۔ تو جس طرح ظاہر میں کسی کے وجود میں آنے کے لیے ماں باپ کے سوا چارہ نہیں، ماں باپ ہونا چاہیے تاکہ کوئی اولاد ہو، اسی طرح روحانی تولید کے لیے، روحانی جنم کے لیے بھی ماں باپ کا ہونا از بس ضروری ہے۔ اس لیے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، میں اور تم مومنین کے ماں باپ ہیں۔ نہیں کہا کہ سب کے ماں باپ ہیں، پیغمبر تو سب کے ہیں، لیکن روحانی ماں باپ سب کے نہیں ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اور سب کا روحانی جنم کہاں ہوا اور کب ہوا؟ ان کا روحانی جنم نہیں ہوا، اس لیے پیغمبر اور امام مومنین کے اور صرف مومنین کے روحانی ماں باپ ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرے لوگ بھی مومن ہو جائیں تو پیغمبر اور امام ان کے بھی روحانی ماں باپ ہو جائیں گے۔ یہ کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے، مگر سستی کی بات ضرور ہے۔ تو مومنین کے روحانی ماں باپ ہیں اور وہ ناطق اور اساس ہیں۔ پھر اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے تو پھر پیغمبر کے بعد اساس اور امام ہیں، اور اساس کے بعد امام اور حجت ہیں۔ تو یہ روحانی جنم کی بات ہے، اس کو تولدی روحانی کہتے ہیں، اور اس لیے پوری کائنات میں خدا نے دوئی رکھی، ڈویلٹی رکھی، تاکہ یہ شہادت ہو۔ اور قرآن کے کئی مقامات پر اس دوئی کا ذکر آیا ہے، ان میں سے ایک آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ ایک طرف سے خدا کے سبحان ہونے کا ذکر ہے، سبحان کا مطلب یہ ہے کہ وہ جفت سے پاک ہے، اولاد بھی نہیں، بیوی بھی نہیں، چونکہ وہ خدا ہے۔ اور اس درجے کے بعد پیغمبر سبحان نہیں ہے شریعت میں، قرآن میں۔ جب سبحان نہیں ہے تو اس کا کوئی روحانی جفت ہے، اور وہ جفت جوڑا اساس ہے، یا آپ ڈائریکٹ امام بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس بات کا جاننا بہت بڑی منطق بھی ہے اور بہت ہی ضروری بھی ہے، اور بہت ہی ضروری بھی ہے۔ اور میں نے جیسا کہ آپ کو کہا کہ پیغمبر اور امام صرف مومنین ہی کے روحانی ماں باپ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ سب دنیا والوں کے لیے روحانی ماں باپ کیوں نہیں ہیں؟ یہ پوٹینشلی، لیکن ایکچولی نہیں۔ پوٹینشلی کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا بھر کے لوگ اسلام کو قبول کرے، ایمان لائے، تو پھر اس صورت میں ان کا روحانی جنم ہوگا، اور پیغمبر اور امام ان سب کے روحانی ماں باپ ہوں گے۔ تو یہ ہے روحانی ماں باپ ہونے کی بات۔ اور یاد رکھیں کہ قرآن میں دوئی ایک اہم مضمون ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، اپنی تحریروں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اور دیکھا آپ نے کہ قرآن اور امام یہ دو شہادتیں ہیں۔ اسلامی قانون میں کسی شہادت کے لیے دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، بعض معاملات میں 4 گواہوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اکثر 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول ہے تو اس کے گواہ کون ہیں؟ ایک آیت کے تحت فرمایا گیا کہ رسول کی رسالت کا ایک گواہ تو اللہ ہے۔ دیکھا آپ نے کتنا بڑا گواہ ہے۔
کیونکہ یہ گواہی بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ گواہی صرف ایک ظاہری اور جسمانی واقعے پر مبنی نہیں ہے، یہ واقعہ عرش اعلیٰ تک اور لوح قلم تک، کلمہ کن تک اور معراج تک جاتی ہے۔ اس لیے اس کا گواہی اول خود خدا ہے، اور گواہی دوم کون ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ کوئی فرشتہ نہیں ہے، پھر کون ہے؟ بہت ہی عظیم شخصیت دوسرا گواہ ہے، وہ ہے مولا علی۔ ایک آیت کے تحت یہ تذکرہ اس طرح سے ہے، وَيَقُولُ الْكَافِرُونَ لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا وَمِنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، آپ کہیے کہ کافروں، اس معاملے میں میرے اور تمہارے درمیان گواہی کافی اول تو خدا ہے، اور دوم وہ شخص ہے جس کے پاس کتاب یعنی قرآن کا علم ہے۔ اب ہوشمندی سے سوچنا ہوگا کہ یہ شخص کون ہے اور اس کے پاس قرآن کا کس حد تک علم ہے، تاکہ اس علم کی بنا پر وہ خدا کے ساتھ ساتھ گواہ ہو سکے، جس طرح خدا گواہ ہے۔ تو تفسیروں میں اور خاص مذہبی کتابوں میں اور علی کی جہاں تعریف ہے اس میں بتایا گیا کہ یہ علی ہے، اور حکمت یہ بتاتی ہے کہ علی کا علم بھی وہاں تک ہے، ان درجات تک ہے جن درجات سے قرآن نازل ہوا ہے۔ مثلا کلمہ کن قلم الہی، جس کو قلم اعلیٰ بھی کہتے ہیں، لوح محفوظ اور فرشتوں کے توسط سے قرآن کا نازل ہونا، اور ادھر پیغمبر کی روحانی ترقی کہاں کہاں تک تھی، کس طرح حضور نے اللہ کے ساتھ کلام کیا، حجاب کے پیچھے سے کیسے کلام ہوا، جبرائیل اور دیگر فرشتوں کے توسط سے کس طرح وحی نازل ہوئی، اور جب حضور اکرم معراج پر تشریف لے گئے تو اس حال میں معراج کی کیفیت کیا تھی، کیونکہ یہ سارے واقعات قرآن کی تنزیل سے متعلق ہیں، نزول قرآن سے متعلق ہے۔ تو اس لیے علم القرآن رکھنا یا علم القرآن کا جاننا اتنی بڑی بات ہے کہ اس میں سب اسرار آ جاتے ہیں، سب بید آ جاتے ہیں۔ لہٰذا جو ہوشمند مومنین ہیں ان کو یقین کرنا ہوگا کہ مولا علی گویا رسول کے ساتھ تھے، رسول معراج پر گئے تو علی ساتھ تھے۔ علی یا تو خدا کے روپ میں تھے یا اس سے الگ تھے، یہ بیس جدا ہے کہ آیا خدا کے دو مرتبے ہو سکتے ہیں، ایک اس کی ذات کا مرتبہ، دوسرا اس کی مظہریت کا مرتبہ۔ تو خدا نے ایک کی بجائے دو کا نام لیا کیونکہ اس کا مظہر زمین پر ہے، اور خدا کا تصور عالم الغائب میں ہے، عالم غائب میں ہے، ورنہ حقیقت تو ایک ہے، لیکن حقیقت ایک ہے۔ اس سے بیس کرنے سے پیشتر جہاں دو گواہوں کی بات ہوتی ہے، اس اعتبار سے ایک تو خود خدا ہے اور دوسرا اس کا مظہر ہے۔ اس مظہر کے سوا خدا کے ساتھ ساتھ دوسرا گواہی ثانی کوئی نہیں بن سکتا تھا۔ پیغمبر تو نبوت میں آ گئے، خداوندی میں آ گیا، اور علی مظہر خدا میں آ گیا، اس لیے تین کی بات ہو گئی۔ لیکن
وحدانیت کو دیکھا جائے تو بہت الگ ہے، وہ ایک ہی ہے۔ اس میں قرآن کی عظمت بھی آ گئی کہ قرآن کا بالائی سرا کہاں ہے۔ کہتے ہیں قرآن نازل ہوا، ہمیں سوچنا چاہیے کس طرح نازل ہوا۔ آیا یہ بادلوں سے بارش کی طرح اپنے سورس کو چھوڑ کے دنیا میں آیا، یا یہ نور کی ایک رسی کی طرح آیا کہ اس کا بالائی سرا اپنے سورسز میں ہے؟ کلمہ کن میں ابھی بھی قرآن ہے، قلم الہی میں ابھی بھی قرآن ہے، لوح محفوظ پر ابھی بھی قرآن ہے، لیکن اس قرآن کا اپروچ ہوا زمین تک، تو اس قرآن کا بھی ایک مظہر ہے۔ یہ قرآن جو آپ کے سامنے ہے اس قرآن کا مظہر ہے جو لوح محفوظ پر ہے۔ لوح محفوظ پر قرآن ابھی بھی ہے، یہ ہماری زبانی بات نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اس لیے کہ نزول قرآن کی وجہ سے لوح محفوظ خالی نہیں ہو سکتی تھی کہ دنیا میں ایک قرآن کے ظہور کے لیے لوح محفوظ کو خالی کر دیا جائے۔ وہ چیز ایسی نہیں جو عالمی مادیت میں آتی ہو۔ کسی بھی ہوش مند سے یا کسی بھی مسلمان سے آپ سوال کریں گے کہ قلم الہی اب ہے یا نہیں ہے، تو وہ اپنے محدود علم کے باوجود اس سے انکار نہیں کرے گا اور نہیں کہے گا کہ اب قلم نہیں ہے۔ اس سے پوچھا جائے کہ لوح محفوظ اب خدا کے خدائی میں اپنی جگہ پر ہے یا نہیں ہے، وہ اگر ذرا بھی ہوش رکھتا ہے تو اس سے انکار نہیں کرے گا۔ اگر اس نے قرآن پڑھا ہے تو آیت کا ریفرنس دے گا، بتائے گا کہ لوح محفوظ اپنی جگہ پر ہے، اس پر ابھی بھی قرآن موجود ہے۔ اچھا، ایک قرآن لوح محفوظ پر ہے، ایک قرآن دنیا میں ہے، اس کے اور اس کے درمیان کیا ریلیشن ہے؟ یا تو کہنا چاہیے کہ یہ اس کا مظہر ہے، وہ اس کی اصل ہے، ام الکتاب ہے، اور قرآن میں ام الکتاب کا ذکر موجود ہے، چاہے ام الکتاب علی کی صورت میں ہے یا کوئی اور نور ہے، لیکن ام الکتاب ہے اور یہ قرآن ہے۔ اور مثال کے طور پر فاتحہ، سورۃ الفاتحہ کو بھی ام الکتاب کہا جاتا ہے، یہ اس ام الکتاب کا نمونہ اور مثال ہے اور سمجھانے کے لیے ہے۔ تو قرآن قرآن ہے، اور قرآن میں کسی کتاب ناطق کا ذکر آیا ہے یا نہیں آیا ہے، چاہے وہ کتاب ناطق بولنے والی کتاب امام ہے یا نامہ اعمال ہے یا اور کوئی شے ہے، تو وہ بات الگ ہے، لیکن کتاب ناطق ایک اور کتاب ہے یا نہیں ہے، ام الکتاب کے نام سے ایک اور کتاب ہے یا نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ بادلوں سے بارش کے الگ ہو کے گرنے کی طرح نہیں ہے۔ کچھ وقت کے بعد بادل ختم ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اگر ہم پانی سے مثال دینا چاہتے ہیں، ایک چشمہ ہے کسی دور پہاڑ میں، صاف ستھرا اور بہت ہی، وہ چشمہ ابلتا ہے، دور دور تک اس کی نہریں جاتی ہیں، یہ قرآن ہے۔ قرآن میں بہشت کی نہروں کا ذکر ہے، لیکن وہ نہریں ختم ہونے والی نہیں ہیں، وہ نہریں بہت دور تک بہتی ہیں۔ وہ ختم کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ کیوں ختم ہوتی ہیں؟ تو خدا کی چیزیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ پھر اللہ کی رسی کا تصور ہے قرآن میں۔ اللہ کی رسی کا تصور اس طرح سے ہے کہ رسی کا بالائی سرا خدا کے ہاتھ میں ہے اور زیرین سرا لوگوں کے سامنے ہے۔ دیکھا اس تصور کو، سوچا آپ نے اس کے بارے میں کہ ایک رسی آئی ہوئی ہے لیکن پوری طرح سے گر کر نہیں آئی ہے، اس کا بالائی سرا خدا کے ہاتھ میں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہی نور کی رسی قرآن بھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ یہی نور کی رسی امام بھی ہو۔ اس لیے کہ امام اور قرآن
باطنی طور پر ایک نور ہے، اور ظاہر میں قرآن ایک کتاب ہے اور امام ایک شخصیت ہے۔ ظاہر میں ان دونوں کا ایک ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ عالمی کثرت ہے، عالمی وحدت نہیں ہے۔ جس طرح عالمی وحدت میں یہ دونوں ایک ہیں، اس طرح عالمی کثرت میں ان دونوں کا ایک ہونا ممکن نہیں ہے۔ پھر یہ عالمی کثرت نہیں رہے گا، یہ تو عالمی کثرت ہے، اس لیے یہاں عالمی کثرت میں یہ دو ہے، لیکن عالمی وحدت میں یہ دونوں نور کی رسی ہے۔ اسی رسی کو جہاں قرآن اور امام ایک ہیں مضبوطی سے پکڑنے کے لیے حکم ہوا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اگر یہ رسی تنہا قرآن ہوتی تو کس طرح کہا جائے گا کہ تم یعنی بس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تو اس حال میں امام الگ رہتا۔ اگر یہ رسی تنہا امام ہوتی تو کیسے ممکن تھا کہ خدا فرماتا کہ بس تم امام کو پکڑو اور قرآن کو چھوڑ دو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ باطنی طور پر جہاں عالمی وحدت ہے اس میں قرآن اور امام مل کر ایک رسی ہے، اور یہ رسی عالمی علوی سے، عالمی بالا سے، حضرت القدس سے، عرش اعلیٰ سے، کلمہ کن سے، قلم الہی سے، لوح محفوظ سے یہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ میں نازل ہونے کی وضاحت کر رہا ہوں، تو لوگوں نے نازل کے لفظ کو لیا، اس کی حقیقت کو، اس کے پس منظر کو نہیں سوچا۔ بالکل ہماری روح بھی اس طرح سے آئی ہے کہ ہماری روح کی اصل یا عنائی علوی عالمی علوی میں ہے، عالمی بالا میں ہے، یا کہتے چاہے بہشت میں ہے۔ یہاں تک کہ اس بات کو اعلیٰ درجے کے صوفیوں نے بھی قبول کیا اور کہا کہ ما آمدنی استیم ان سایہ ماست، ہم آئے کب ہیں؟ یہ تو ہمارا سایہ ہے، ہم ابھی بھی بہشت میں ہیں، اور بہشت میں جو ہماری ہستی ہے اس نے ایک سایہ ڈالا ہے یہاں تک، وہ سایہ یہ شخصیت ہے، یہ ہماری انا ہے، یہ ہماری ہستی ہے جس میں ہم گفتگو کرتے ہیں، جس میں شعور ہے۔ اور اعلیٰ علم حاصل ہونے کے بعد ایک ہوش مند جانتا ہے کہ وہ دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، بہشت میں ہے، بہشت میں ہے۔ جب ایک عام انسان آیا نہیں ہے تو قرآن کلی طور پر کس طرح آیا، اور امام کلی طور پر دنیا میں کیسے آیا؟ ٹھیک ہے، نور کی رسی کی مثال بہت اچھی مثال ہے۔ اسی نور کی رسی کو ایک سیڑھی بھی کہہ سکتے ہیں۔ سیڑھی کلوز کس طرح ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایک لمبی چیز ہے، جہاں سے جہاں تک سیڑھی لگائی ہوئی ہے، تمام سٹیپس اور سیڑھی اپنی لمبائی میں موجود ہے، اور اگر سیڑھی کی اہمیت نہ ہوتی تو ان حضرت کی ساری روحانیت کی مثال سیڑھی سے نہیں دی جاتی، اور سیڑھی کی اہمیت نہ ہوتی تو قرآن میں ذی المعارج خدا کی ایک صفت نہیں ہوتی، سیڑھیوں والا خدا کو نہیں کہا جاتا۔ خدا کو سیڑھیوں والا کیوں کہا گیا؟ اللہ کی رسی کیوں ہے اور صراط مستقیم کیوں ہے؟ دیکھا ان مثالوں میں یہ معنی ہے کہ لنک ہے عالمی علوی سے عالمی سفلی تک، اس کو ایک سیڑھی کہیں اور اللہ کی رسی کہیں، صراط مستقیم کہیں، نور کہیں، قرآن کہیں، امام کہیں۔ دوسری بات یہ ہے، روح اور روحانیت لطیف شے ہے، جسم ٹھوس ہے، ایک چٹان ہے، ایک بہت بڑا پتھر ہے، وہ پتھر ہے بس ایک ہی شکل میں ہے، لیکن اس کی جگہ پر پانی ہے
اس پانی کی آپ مختلف شکلیں بنا سکتے ہیں. بالٹی میں ڈالیں تو پانی کی شکل بالٹی جیسی ہوگی. جگ میں ڈالیں، گلاس میں ڈالیں، کسی دیگچے میں ڈالیں. الغرض جس برتن میں بھی پانی ڈالیں گے تو پانی کی شکل اس برتن کی سی ہوگی. ٹھیک. لیکن اس سے ہم سمجھ گئے کہ نور کو کبھی رسی کہا جا سکتا ہے، کبھی سیڑھی کہا جا سکتا ہے، کبھی صراط مستقیم، کبھی آفتاب، کبھی مہتاب. تو آپ مختلف مثالوں میں اس کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن کوئی ٹھوس چیز ہے، مادیت کی کوئی چیز ہے، پتھر جیسی کوئی چیز ہے، تو اس کی ایک ہی شکل ہوگی. لہذا قرآن میں جو نور ہے اور جو روح ہے، جو قرآن میں امام کا ذکر ہے، جو قرآن کا ذکر ہے، اس کی مختلف مثالیں ہیں. مختلف مثالیں ہو سکتی ہیں اور ممکن ہے، کیونکہ لطافت ہے اس میں، کثافت نہیں ہے، جسم کی طرح ٹھوس چیز نہیں ہے. تو اس لیے کبھی سیڑھی سے تشبیہ دی گئی، کبھی رسی سے تمثیل دی گئی، کبھی صراط مستقیم کہا گیا، کبھی اس کو ہادی کہا گیا. تو مختلف مثالوں میں حقیقت بیان کی گئی ہے. شکریہ.